نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، جیسے کہ آپ کو اس بات کا علم ہے، آج ذوالقعدہ کی 29 تاریخ ہے اور ذوالحجہ رات سے غالباً یا کل سے شروع ہونے والا ہے۔ آج میں چند جو ہے باتیں کرنا چاہتا ہوں، وہ ان اعمال کے بارے میں، ان کاموں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو ذوالحجہ کے چاند نظر آنے سے قبل کیے جاتے ہیں، پہلے کیے جاتے ہیں، اور وہ کام کرنا نبی علیہ السلام کی سنت بھی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو حکم بھی اس بات کا دیتے تھے کہ جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے تو اس سے پہلے آپ نے کیا کام کرنے ہیں۔ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ ذوالحجہ ان مہینوں میں اس کا شمار ہوتا ہے جو حرمت والے مہینے ہیں۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام اور رجب، یہ 3 مہینے مسلسل جو ہے اس کا احترام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ولادت سے پہلے بھی مشرکین مکہ جو ہے ان کا احترام کرتے تھے۔ حرمت جو اپنے لڑائی جھگڑے، اپنے فساد، جو ان کے اندر خرافات تھی، وہ ان 4 مہینوں میں جو ہے وہ اگر ان کی آپس میں قبائلی لڑائیاں ہوتی تھیں تو ان 4 مہینوں کے جب بھی یہ 4 مہینے آتے تو وہ رک جاتے۔ خاص طور پہ ان کا جو ہے وہ احترام کرتے تھے۔ ذوالقعدہ کا احترام اس لیے کرتے تھے کہ آگے حج آنے والا ہوتا تھا، اور وہ اس دور میں بھی حج کرتے تھے اپنے طریقے کے مطابق، بیت اللہ میں جو ہے حاضر ہوتے، اپنے جو ہے جانوروں کو پیش کرتے، جانوروں کے گلے کے اندر جو ہے مختلف قسم کی چیزیں لٹکائی ہوتی تھیں، اور وہ جو ہے آ کے بیت اللہ کا حج کرتے، جو ہے اپنے عقائد کے مطابق، اپنے باطل طریقے کے مطابق۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ کو نبی بنا کے آپ کو نبوت دی گئی، تو اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب شریعت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی چیز کی پیروی کرنے کو کہا گیا کہ جب ذوالحجہ آئے، ذوالحجہ کا احترام مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے، لیکن ان کا اپنا انداز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو ایک خاص انداز کے ساتھ جو ہے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام کی جو ہے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ یہ 3 مہینے مسلسل ہیں، یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کی حرمت جو ہے آپ لوگوں کو بیان کر دیں، اور لوگ ان کی خاص طور پہ، ویسے تو پورے سال کے اندر ہمیں لڑائی جھگڑا، فساد اور ہر قسم کی برائی سے بچنا چاہیے، خاص طور پہ یہ حرمت والے مہینے جو ہیں ان میں تو بالکل بھی جو ہے ہم نے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہر فساد سے، لڑائی جھگڑے سے، ہر برائی سے ہمیں بچ جانا چاہیے، خود بھی بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بچنے کی تلقین کرنی چاہیے۔ بس میں جو چند باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ذوالحجہ کے چاند نظر آنے سے قبل جو ہمیں کرنی ہے، جو سنت بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ذوالحجہ میں ہم ایک ایسا کام کرنے والے ہوتے ہیں جو سنت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور اس ذوالحجہ کے دنوں میں حج بھی ادا ہوتا ہے، یوم عرفات کے موقع پہ جو ہے اسی کی مناسبت سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ذوالحجہ کے چاند نظر آنے سے قبل آپ اپنے جسم کے ناخن آپ نے کٹوا لینے ہیں، بال آپ نے سر کے بنوا لیں، کٹوا لیں، اور جسم کے جو غیر ضروری بال ہیں، وہ مرد ہو، وہ عورت ہو، وہ جس طبقے سے تعلق رکھتا ہو، وہ جسم کے غیر ضروری بال جو ہیں اس کو کٹا لیں۔ اور فرمایا جو شخص یہ عمل کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کا ثواب کتنا ہے، فرمایا کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت نہیں دی
کہ وہ قربانی کر سکے، یعنی قربانی کی طاقت نہیں رکھتا، حالات گھر کے سازگار نہیں ہے، اور اسی طریقے جو ہے اسی طریقے سرمایہ کی کمی ہے، پیسے کی کمی ہے، حالات اتنا سازگار نہیں ہے کہ وہ قربانی کر سکے، تو فرمایا اس شخص کے لیے قربانی کیا ہے؟ فرمایا کہ جب ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے قبل جو ہے اس کو یہ کام کرنے، اپنے ناخن کٹوا لے، اپنے سر کے بال جو ہے وہ بنوا لے، اور جسم کے جو غیر ضروری بال ہیں ان کو کٹوا لے، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، اگر وہ قربانی جیسا ثواب لینا چاہتا ہے۔ فرمایا اور جب ذوالحجہ کا چاند شروع ہو جائے پھر وہ نہ ناخن کاٹے، نہ بال کٹوائے، نہ جسم کے غیر ضروری بالوں کو چھیڑے، بلکہ 10 دن مسلسل جو ہے وہ ایسی صورت حال میں جب رہے، اور جب 10 ذوالحجہ ہو، عید نماز پڑھنے کے بعد جب لوگ جو ہے وہ قربانی کرتے ہوئے نظر آئے، اس کے جب لوگ قربانی کر رہے ہوں اس وقت جائے حجام کے پاس اور اپنے ناخن کٹائے، بال اپنے بنوائے، اور جسم کے غیر ضروری بالوں کو اتار دے۔ فرمایا ایسے کرنے والا شخص، جس طریقے وہ شخص جو ایک جانور ذبح کرنے والا ہے جس کو اتنا ثواب ہوگا جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتا ہے، اور ایک جانور جو ہے اللہ کی رضا کے لیے پیش کرتا ہے، خون بہاتا ہے۔ فرمایا یہ شخص جس کے پاس سرمایہ نہیں تھا، حالات سازگار نہیں تھے، پیسہ نہیں تھا، اور اس کو جو ہے اتنی گھر اس کا اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ جو ہے وہ جانور خرید سکے، جانور پہ پیسہ لگا سکے، فرمایا یہ عمل وہ شخص کر لے جتنا ایک خون بہانے والا جانور کے خون بہانے والا انسان کو ثواب ملے گا، اتنا ہی اس شخص کو اللہ تبارک و تعالی ثواب سے نوازیں گے، اور اس کو برابر، فرمایا کسی کے ثواب میں جو ہے وہ کمی پیشی نہیں کی جائے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واضح فرمان ہے۔ میں بس یہی آپ کو آج اس ویڈیو کے اندر یہی آپ کو پیغام دینا چاہتا تھا اپنے چینل کے ذریعے، کہ آج وہ ابھی بس 4 سے 5 گھنٹے باقی ہیں، شاید جو ہے وہ رات چاند نظر آ جائے، تو اس سے قبل آج جو کام کرنے والے ہیں وہ یہی ہیں۔ ہمیں ابھی جیسے ہی آپ میرا پیغام سنیں آپ فوراً جائیں حجام کے پاس اور بال اپنے بنوائیں، ناخن کاٹیں، اور جسم کے غیر ضروری جو بال ہیں ان کو اتاریں، اور پھر عہد کریں کہ ہم نے 10 دن اپنے بالوں کو نہیں اتارنا، اور پھر جب عید نماز پڑھنے کے بعد جا کے اپنے بال جب اتروائیں گے تو آپ کو بھی قربانی جیسا اللہ تبارک و تعالی ثواب جو ہے وہ عطا کر دیں گا، اور اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ جو ہے وہ ثواب دینے والا ہے، اللہ جو ہے اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ثواب عطا کریں گے۔ اور خاص طور پر ان 10 دنوں میں ہمیں جو ہے وہ پہلے سے بھی بڑھ کے جو ہے اپنی معمول زندگی سے ہٹ کے ذریعے ہمیں جو ہے اذکار کرنے ہیں، ہمیں جو ہے اگر ہمیں طاقت ہے تو ہم روزہ بھی رکھ لیں، اور اسی طریقے تسبیحات پڑھیں، تلمیحات، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایسا ورد کریں۔ صحابہ کرام سے یہ منقول ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب ذوالحجہ کا چاند نظر آتا ہم بازاروں میں جاتے تھے، اور بازاروں میں جو ہم بلند آواز سے ہم تکبیرات پڑھتے، اور ہمیں دیکھ کے اور لوگ بھی تکبیرات جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ بس میں یہی پیغام دینا چاہتا تھا کہ آئیے ہم اپنے ذوالحجہ کے 10 دنوں کو ایک شاندار دن جو ہے وہ بنائیں، اپنی زندگی اپنی لائف کے ایک اچھے دن بنائیں، تاکہ انہی 10 دنوں کی نتائج میں اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما دے، اور ہمیں جو ہے ہمارے نامہ اعمال میں بہت زیادہ نیکیاں جو ہیں وہ جمع ہو جائیں۔ بس میں اسی بات پہ جو ہے اپنی بات کو اختتام کروں گا۔ ہمیں سب سے پہلے آج جو کام کرنا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں بال اپنے کٹوانے ہیں، اور جو ہے ہمیں جیسے ہی ذوالحجہ کا چاند نظر آئے ہمیں نیک دن کو بھی عبادت، رات کو بھی عبادت ہمیں کرنی ہے، اور اگر ہو سکے تو روزے کے ساتھ اگر آپ عبادت کریں تو بہت زیادہ جو ہے اس کا اجر و ثواب ہوگا، اور خاص طور پہ یوم عرفہ کا روزہ تو ہم نے رکھنا ہی رکھنا ہے۔ تو اسی میں بس آپ اختتام کروں گا کہ ہمیں آج جو کام کرنے والا ہے وہ یہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر